آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز آپ علیہ السلام کی عظمت اور شان اور آپ کی سیرت کے حوالے سے کلمات ذکر کیے جائیں گے، اور آج صرف اور صرف آپ کی عظمت اور شان جو سورہ نمل 19ویں پارہ میں ہے اس کے اندر بیان کی گئی اس کو ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سنا کر جمیع انبیاء کرام علیہ السلام اور بالخصوص حضور تاجدار کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء۔ اے لوگوں، مجھے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، اور وہ علم اتنا وسیع ہے کہ اس علم کے ذریعے میں پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ لیتا ہوں، پرندوں کی بولیاں بھی جان لیتا ہوں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت سے حصہ عطا فرمایا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ،
پہلے ذکر کیا کہ انسانوں کی بولیاں بندہ سمجھ لیتا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں پر حکومت عطا نہیں کی، بلکہ جنوں کی حکومت بھی اللہ نے مجھے عطا کر دی۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، جنوں پر بھی حکومت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، جانوروں پر مجھے اللہ نے حکومت عطا کی ہے، پرندوں پر اللہ نے مجھے حکومت عطا کی ہے، پہاڑوں اور ہواؤں پر اللہ نے مجھے حکومت عطا کی ہے۔ اتنی اعلیٰ حکومت، اتنا اعلیٰ علم، اتنی اعلیٰ سمجھ اور پھر نبوت، حکمت اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرے اندر اب یہ بادشاہت آئی، یہ ملک مل گیا، نبوت مل گئی، حکمت مل گئی، اتنی چیزوں پر حکومت آ گئی تو پھر کیا ہوا؟ غرور آ گیا ہے، تکبر آ گیا ہے؟ نا، ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ اللہ کا واضح ملک اور فضل ہے۔ اتنا کچھ ملا، دیکھیے نا، بادشاہ تھے، نمرود کو بادشاہت پوری دنیا کی مل گئی، پوری دنیا کا بیک وقت حکمران تھا، لیکن جنوں پہ حکومت نہیں تھی، پرندوں پر حکومت نہ تھی، جانوروں پر حکومت نہیں تھی، ہواؤں پر حکومت اس کی نہ تھی، پہاڑوں پر اس کے لیے حکومت نہ تھی، صرف انسانوں پر حکومت تھی۔ تو اس میں غرور آ گیا، تکبر آ گیا، خدا پر بیٹھا۔ آپ فرما رہے ہیں وہ اور ہیں جن میں غرور آ جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں نبوت و حکمت بھی عطا کی ہے ہمیں، اور پھر بادشاہت بھی وہ عطا کی ہے تو ان کو تو اس کا کچھ حصہ ملا ہے، ہمیں تو پوری کائنات پہ اللہ نے حکومت عطا کی ہے۔ لیکن یہ غرور کے طور پہ نہیں کہہ رہا، تکبر کے طور پہ نہیں بتا رہا، ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ تو وہ اتنا کچھ مل جانے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو بتا کیوں رہے ہیں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تحدیث نعمت کے طور پہ وقت ایسا تھا جن شرارتیں کر رہے تھے، حاسدین بہت زیادہ تھے، تو آپ بتا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنا کچھ مجھے عطا کر دیا ہے، یہ اللہ کا محض مجھ پر فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو آپ تحدیث نعمت کے طور پہ کہ اللہ نے مجھے یہ کمالات عطا کیے ہیں ذکر کر رہے تھے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے آپ کے لشکر کا، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں پرندے بھی ہوتے، جانور بھی ہوتے، انسان بھی ہوتے، جن بھی ہوتے۔ توفیق والا اس بات لگے گا۔ پھر بادشاہوں کے لشکر میں کیا ہوتا ہے؟ جانور سواریوں کے لیے ہوتے ہیں، یا پھر ان کو ذبح کر کے کھانا ہوتا ہے اس لیے جانور ہوتے ہیں، ان کے تابع نہیں ہوتے، اور لشکر میں انسان ہوتے ہیں۔ بس اس لشکر میں پرندے بھی ہیں، اس لشکر میں جانور بھی ہیں، اور جانور وحشی جانور بھی اس لشکر میں موجود ہے، جن بھی اس لشکر میں موجود ہے، اور انسان بھی اس لشکر میں موجود ہے۔ جب یہ لشکر نکلتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو پتہ ہے کتنے یہ زمین گھیر لیتا ہے، یہ 300 میل کو گھیر لیتا ہے۔ 300 میل پر یہ لشکر پھیل جاتا ہے۔ 75 میل میں جن ہیں، 75 میل میں انسان ہے، 75 میل میں پرندے ہیں، اور 75 میل کے اندر وحشی جانور ہیں۔ 300 میل پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر پھیل جاتا ہے۔ اس طرح یہ لشکر جب یہ زمین پہ چلتا ہے لشکر تو پھر اتنا زمین کا حصہ گھیر لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
اور یہ لشکر اس شان سے ساتھ تھا، تو 3 میل دور ایک وادی تھی، اور وہ وادی انسانوں کی نہیں، جنوں کی نہیں، بلکہ وہ وادی تھی چیونٹیوں کی، وہ وادی تھی چیونٹیوں کی۔ چیونٹیوں کا ذکر اس صورت میں ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہی، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، تو نمل نام رکھ دیا گیا اس صورت کا۔ چیونٹیوں کا اس صورت میں ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل اس وادی سے دور ہیں، لشکر آپ کا اس شان سے جا رہا ہے، تو وہ جو چیونٹیاں تھیں، وادی کیوں کہا اس کو؟ اس لیے کہ وہاں بہت کثرت سے چیونٹیاں تھیں، تو قرآن نے اس کو چیونٹیوں کی وادی کہہ دیا۔ اور قرآن کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو انسان اپنا ایک امیر چن لیتے ہیں، چند لوگ اکٹھے ہو کر سفر پہ بھی جائیں تو اپنا ایک امیر بنا لیتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کی سعادت کے لیے جاتے ہیں، تو ایک جب کافروں کی صورت میں ہوتا ہے یہ سفر، تو ایک کو امیر بنا دیا جاتا ہے۔ انسانوں میں ایک امیر بنایا جاتا ہے، لیکن قرآن کا اسلوب بتاتا ہے کہ اللہ کی دیگر مخلوقات میں بھی ایک سردار ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے۔ یہ جو چیونٹیوں کی وادی تھی، وہاں بہت ساری چیونٹیاں تھیں، ان کی جو سردار چیونٹی تھی، جو ملکہ تھی، وہ ان سے کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے مسکنوں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں لاشعوری میں، بے شعوری میں تمہیں وہ روند نہ ڈالے، کچل نہ ڈالے، اس لیے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اب آپ توجہ کریں گے، میں سے اشارے کرتا جاؤں گا، اس میں بہت زیادہ وضاحت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر کتنی میل دور ہے؟ 3 میل۔ کتنے میل؟ 3 میل دور یہ لشکر ہے، اور چیونٹی جو سردار ہے وہ دوسریوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں کچل نہ دے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس سے انہوں نے، اس چیونٹی نے یہ کہہ کے بتا دیا ہے اللہ کا نبی اور اس کے جو لشکر والے ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر کسی کو نہیں کچلتے، لاشعوری میں ایسا ہو سکتا ہے، وہ جان بوجھ کر تو چیونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے، لاشعوری میں ایسا ہو سکتا ہے۔ 3 میل دور چیونٹی دیکھ رہی ہے، دیکھ کر پہچان رہی ہے آنے والا کون ہے اور لشکر کس کا ہے۔ چیونٹی کو یہ دیکھنے کی طاقت، یہ سمجھنے کی طاقت کیسے مل گئی؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کی، کس نے عطا کی ہے؟ بول دیجیے، اللہ کا نام لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سمجھ عطا کی، اس نے دیکھ لیا اتنی دور سے، اور دیکھ کر پہچان رہی ہے، اور پہچان کے پھر چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو پتا چلا اللہ نے اس سردار چیونٹی کو یہ دیکھنے کی طاقت بھی عطا کی ہے کہ 3 میل دور دیکھ رہی ہے، دیکھ 3 میل دور، پھر پہچان بھی رہی ہے کہ اللہ
دیکھنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے، اتنی دور دیکھ کر پھر اس کو سمجھنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے، تو گنبد خضرا میں لیٹے ہوئے میرے آقا کو دور دراز یہاں سلطانی مسجد میں ہم جو یہاں بیٹھے ہیں غلام، کیا ہمیں دیکھنے کی طاقت نہیں عطا فرمائی ہوگا؟ چیونٹی قریب سے ہی دیکھ لے اور پہچان لے، پھر ان کو بتائے۔ یہ تو تھا ایک طرف کا بیان، چیونٹی دیکھ رہی ہے، چیونٹی پہچان رہی ہے۔ اب ذرا دوسری جانب بھی آئیے، دوسری جانب تو سبحان اللہ ہے، یہ اللہ کی نبی حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور چیونٹی کی آواز کو سن رہے، چیونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں۔ کیسے آپ سن رہے ہیں؟ قرآن نے بیان کیا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سن کر مسکرا پڑے۔ آپ کیوں مسکرائے؟ چیونٹی کی آواز کو سن لیا اور آپ مسکرائے کہ یہ چیونٹی کیسی ہے کہ اپنے ساتھ والی چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے دلوں میں داخل ہو جاؤ، اور ہماری شان بھی بیان کر رہی ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ یہ جو لشکر آ رہا ہے یہ عظمت والا لشکر ہے، اور یہ تو جان بوجھ کر چیونٹیوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ تو ہماری شان بھی بیان کر رہی ہے اور ہمارا ذکر بھی کر رہی ہے۔ 3 میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں۔ یہ بات بہت بڑی ہے، سبحان اللہ، بہت چھوٹی ہے۔ پھر چیونٹی کو ہم پکڑے اور کان کے قریب کر لیں، کوئی بتائے کہ چیونٹی کی آواز سنی ہے؟ نہیں سنائی دے گی آواز۔ اچھا کوئی کہہ رہی میں نے سن لیا، پھر بتائے کیا کہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام قریب نہیں لا رہے چیونٹی کو، 3 میل دور ہے اور اتنی وادی ہے چیونٹیوں کی، کثرت سے چیونٹیاں ہیں، اور ان چیونٹیوں سے ایک بولتی ہے، اس کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام سنتے ہیں اور آواز سن کے مسکراتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور چیونٹی کی آواز کو سن بھی رہے ہیں اور سن کر جان اور پہچان بھی رہے ہیں کہ چیونٹی نے کہا کیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں، تو پھر ہمارے آقا دور سے نہیں سن سکتے؟ وہ تو آپ کے بھی امام اور سردار ہیں۔ یہ اشارہ تھا قرآن کی نص سے جو میں نے ذکر کیا ہے، حضور علیہ السلام کے سماعت کا۔ بات یہ ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تو ہوا مسخر تھی، ہوا دور سے آوازیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دیتی تھی۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بھی ان کی شان ہے۔ ہوا آوازیں دور سے لائے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچے، آپ اس طرح سن لیں۔ تو بھئی ہوا اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر ہو سکتی ہے، ان کے لیے دور سے آوازیں ان تک پہنچا سکتی ہے، تو کیا ہماری آوازیں دور تک ہوا نہیں پہنچا سکتی؟ اللہ انتظام نہیں فرما سکتا کہ ہماری آوازیں، ہمارے درود و سلام کی آوازیں حضور تک پہنچ جائیں؟ اور انتظام فرمایا ہے، فرشتے ہماری آوازیں، ہمارے درود، ہمارے سلام لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے، اس طرف نہیں جا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ لشکر جا رہا ہے، اس وادی سے جب گزرا نا تو آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں آپ نے جائزہ لیا اپنے لشکر کا۔ ایک پرندہ غائب تھا، ہد ہد، یہ پرندہ غائب تھا۔
ایک بڑا خوبصورت پرندہ ہوتا ہے، اس کے سر کے اوپر تائسا بھی بنا ہوتا ہے. تو ہدہد غائب تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہدہد پرندہ غائب ہے، اگر یہ کوئی اپنا صحیح عذر نہ پیش کر سکا تو اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو میں ذبح کر دوں گا. یہ دو آپ نے اس کے لیے اعلان کیا. اب یہ بات آپ کر رہے تھے تو ہدہد آ گیا. آپ نے مجھے کہا تھا، اس نے کہا میں نے اڑان بھری تو میں یمن کے علاقے میں پہنچ گیا. وہاں سبا، یمن ملک، وہاں ایک سبا علاقہ ہے، وہاں میں گیا اور میں نے عجیب چیز دیکھی ہے. یہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام سے بیان کر رہا ہے. میں نے وہاں کی بات دیکھی ہے، وہاں لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ایک عورت حکمران ہے اور اسے ہر چیز سے حصہ دیا گیا ہے. بہت زیادہ اس کا بادشاہت میں حصہ اس کو ملا ہے، ہر چیز اس کو دی گئی ہے، بہت بڑی بادشاہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر تو سچ کہہ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، تجھے چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو پھر تجھے سزا ملے گی. اب میں سچ اور جھوٹ کو کے درمیان فرق کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں اپنا ایک قاصد اس کی طرف بھیجوں گا تو پتہ چل جائے گا کہ تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ ہے. آپ نے ایک خط یمن میں ملک سبا میں وہاں بھیجا. اس ملکہ کی طرف، نام تھا اس کا بلقیس، اس کی طرف خط بھیجا. قرآن مجید میں، اب میں آیتیں نہیں پڑھ رہا کہ وقت بہت کم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلمین. آپ نے یہ شروع میں لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر لکھا اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلمین. یہ سلیمان جو اللہ کا بندہ ہے اس کی طرف سے تیری طرف خط ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس کے بعد لکھا اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلمین، کہ تو مجھ پر بڑائی نہ کرنا، یعنی اپنے آپ کو مجھ سے بڑا سمجھ کے کہ میرے پاس فوجیں ہیں، لشکر ہے، اس طرح اپنے آپ کو بڑا مجھ پر نہ سمجھنا، بڑائی نہ کرنا اپنی، اور گردن جھکاتے ہوئے فرما بردار ہوتے ہوئے میرے پاس حاضر ہو جاؤ. یہ خط آپ نے بھیج دیا بلقیس کی طرف. وہ خط اس کے بعد پہنچا، اس نے اپنے جو اس کے وزرات ہیں ان کو جمع کروایا، میٹنگ بلائی، ان سے مشورہ کیا اس طرح میرے پاس ایک خط آیا ہے، اس کا مضمون یہ ہے، اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اب اس خط کے بارے میں مجھے فتویٰ دو، مشورہ دو. تو وہ کہنے لگے نحن اولو قوۃ و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. دو چیزیں انہوں نے ذکر کی. وہ کہنے لگے ہم قوت والے ہیں، ہم طاقت والے ہیں، ہم جنگجو ہیں، لڑاکے ہیں، بہت زیادہ مالک ہوتے ہیں، بہت بڑا لشکر ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم کریں. لشکر لے کے جاتے ہیں، یا پھر ہم تو ہیں جنگجو، ہمیں عقل اور سمجھ کی باتوں کا نہیں اتنا پتا، آپ خود غور و فکر کر لیں. اگر جنگ نہیں کرنی تو پھر کیا کرنا ہے، جو آپ کا حکم ہوگا ہم آپ کے تابع فرمان ہیں. اب یہ بات انہوں نے کر دی. ملکہ بلقیس کو پتا چل گیا کہ یہ جنگ چاہتے ہیں، یہ مجھے مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم جنگ کرنے کے لیے جائیں. تو اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. وہ کہنے لگی
اب ان کو ان کی سوچ کے غلط ہونے پر جو انہوں نے مشورہ دیا، جو ان کا نظریہ تھا کہ لڑتے ہیں جا کے لشکر لے کے جاتے ہیں، اس کے غلط ہونے پر وہ ان کو تنبیہ کر رہی ہے، کہتی جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، کہ وہاں کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، کچھ کو قیدی بنا لیتے ہیں، مال کا بھی ضیاع ہوتا ہے، جانوں کا بھی ضیاع ہوتا ہے، کچھ قیدی ہو جاتے ہیں، تو وہ بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور وہاں کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اور ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو کہا تھا کہ میری طرف عزت والا خط آیا ہے۔ کیا کہا تھا؟ میری طرف عزت والا خط آیا ہے۔ عزت والا اس نے اس لیے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خط پہ مہر تھی، تو آپ کی مہر دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ عزت والا خط ہے، کہ یہ کوئی معزز انسان ہے، یہ ان کی طرف سے خط بھیجا گیا۔ اور دوسرا یا بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، جس کو دیکھ کے وہ کہہ رہی تھی عزت والا خط آیا ہے۔ اب ہوا کیا، اس نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ تحفے بھیجتے ہیں، اگر تو انہوں نے تحفے قبول کر لیے پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ بادشاہ ہے، اور اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ نبی ہے۔ اس طرح اس نے تحفے بھیجے، ایک وفد تیار کیا، اس میں تحفے بھیجے۔ تحفے کیا تھے؟ 500 غلام، 500 باندیاں، اور ان کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا ہوا، جن سواریوں پر بٹھایا، ان سواریوں کے اوپر جو زین تھی، وہ زینے جو وہ ہیرے جواہرات سے مرصع تھی، اس طرح ان کو بھیجا۔ ایک تاج جو ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ہے، بنا ہوا، وہ بھی بھیجا۔ اس کے علاوہ مشک و عنبر خوشبوئیں بھیجی، بہت سارے اور بھی سونے چاندی کے تحفے بھیجے۔ یہ تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا وفد آیا، یہ ادھر سے چل پڑا۔ ہدہد پہلے سے خبر لے آیا تھا، ہدہد پہلے سے خبر لے آیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کے بتا دیا تھا، انہوں نے یہ میٹنگ کی ہے، اس طرح بھی وقت آ رہا ہے، آپ کے پاس تحفے آ رہے ہیں، اور آپ کا امتحان دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ اور آ کر اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کا تخت بہت بڑا ہے، اس ملکہ کا تخت بہت بڑا ہے، 80 ہاتھ لمبا ہے، یہ ہاتھ کونی سے لے کر انگلی کے سرے تک اتنا 80 ہاتھ لمبا ہے، 40 ہاتھ چوڑائی میں ہے، 30 ہاتھ اونچائی میں ہے، اتنا بڑا ہے، اور سونے چاندی کا بنا ہے، ہیرے جواہرات اس پر لگے ہوئے ہیں، بڑا قیمتی اس کا ہے، اور اتنا بڑا تخت ہے۔ یہ بھی آگے بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھئی جلدی جلدی کرو، سونے چاندی کا انتظام کرو۔ سونے چاندی کا انتظام کیا گیا، اور فرمایا 27 میل جو جگہ ہے اس پر سونے چاندی کا فرش بچھا دو۔ اب دیکھیے کتنی بادشاہت ہے، 27 میل پر سونے چاندی کا فرش بچھاؤ، اور آس پاس اونچی اونچی دیواریں کر دو سونے چاندی کی، جنوں کے بچوں کو دیواروں کے ساتھ کناروں میں کھڑا کر دو، اور خوبصورت جانور چن کے لاؤ، ان کو بھی ان کے استقبال کے لیے سائروں پر کھڑا کر دو۔ اب اس طرح کا انتظام ہو گیا، وہ وقت بھی آ گیا۔ انہوں نے جب دیکھا تو وہ حیران ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے، آپ نے کہا جو تمہیں دیا گیا ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے بادشاہ مجھے عطا کی، واپس لے جاؤ اپنے تحفے، ہم دنیا لینے والے نہیں ہیں، اور اپنی بارگاہ کو جا کے بتا دینا کہ ہم لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور تم ہمارے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، ہم تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ یہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح کا پیغام دیا، وہ لے کر واپس پہنچا، تحفے بھی
واپس یہ پیغام دے کے پہنچا۔ ملکہ بلقیس کے پاس جب آئے نا تو اسے اب سمجھ آ گئی کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہے، صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو پھر اس نے کہا ہمیں اب گردن جھکاتے ہوئے ان کے فرمان کے تابع ہوتے ہوئے ان کے دربار حاضر ہونا چاہیے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوا لیا، اور وہ تخت بھی لانے والا کون تھا؟ جن کہہ رہا تھا میں لے آتا ہوں۔ دوپہر تک آپ کا دربار لگتا تھا، آپ نے کہا نہیں اس سے بھی جلدی چاہیے، اور لایا کون تھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب۔ آپ نے جن سے نہیں منگوایا، یہ الگ حکمتیں ہیں، اس طرف نہیں جا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو پھر وہ کھڑا ہوا جسے اللہ نے زبور کتاب کا علم عطا کیا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لاتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، اب آنکھیں کھلی ہیں، بند کر کے کھولیے، تخت کے سامنے ہو گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ۔ اب دیکھیے نا، یہ آنکھ کھلی ہے، بند کر کے پھر کھولیے، تخت سامنے ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کی اور جب کھولی، اب آپ نے کیا دیر سے کھولی ہوگی؟ بھئی جب کسی چیز کو دیکھنے کا تجسس ہوتا ہے پھر بندہ زیادہ دیر آنکھیں باندھے؟ جب کسی کو کہیں آنکھ بند کرو میں تمہیں کوئی چیز دکھاتا ہوں تو پھر زیادہ دیر نہیں آنکھیں بند رہ سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا تھا آپ آنکھیں بند کریں پھر کھولیں، سامنے تخت ہوگا۔ میں اس نتیجے میں قرآن کی سائے سے پہنچا ہوں۔ حضرت سلیمان نے اسی وقت بند کی، فوری کھولی، اور جب دیکھا تخت سامنے تھا تو یہ لانے والا کون تھا؟ یہ سلیمان نہیں تھے، سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی ہے، ایک امتی ہے، آپ کا صحابی ہے، آپ کی امت کا ولی ہے جو یہ تخت لا رہا ہے۔ اور کئی دنوں کی مسافت پہ وہ تخت پڑا ہے، 7 کمروں میں بند ہے، 7 کمرے، آخری کمرے میں بند ہے، ہر کمرے کو تالا ہے، آخری کمرے میں پہرے دار ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی آصف بن برقیہ جس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، وہ اس تخت کو پلک جھپکنے سے بھی پہلے اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کے ایک امتی کی شان ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں گے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان کیا ہوگی۔ ان پر ایمان لانے والا اتنا مقام رکھتا ہے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کیا ہوگی۔ اور پھر ادھر سے کیونکہ ہم ہیں مستفوی، تو پھر حضور تک کی بات نہ ہو تو پھر ہمارا تو ایمان ہی پورا نہیں ہوتا، اس لیے ہم تو حضور کی بات کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی یہ شان ہے تو حضرت سلیمان کی شان کتنی بلند ہوگی۔ اور سلیمان علیہ السلام کی شان کا اندازہ نہیں ہے تو امام الانبیاء کی شان کا اندازہ کون سا؟ تو یہ لانے والا کون تھا؟ قرآن نے حوالہ کیا دیا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے بعد زبور کتاب کا علم تھا۔ کوئی پروفیسر نہیں لے کے آیا، کوئی وزیر نہیں لے کے آیا، کوئی مشیر نہیں لے کے آیا، ایم این اے ایم پی اے نہیں لے کے آیا۔ کون لے کے آیا ہے؟ ایک دنیا کی تعلیم کی ڈگریاں رکھنے والا نہیں لے کے آیا۔ کون؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، جو آسمانی کتاب ہے۔ اس وقت زبور تھی تو آسمانی کتاب زبور کا علم رکھنے والا بندہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ سینکڑوں میل دور سے اتنا بڑا تخت حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا جناب والا عظمتیں، شانیں،
تو ہم قرآن سے دور رہیں، ہم قرآن سے دور بھی رہیں اور کہیں ہم عزت والے بھی ہوتے چلے جائیں تو یقین کر لیجئے نہیں ہو سکتا۔ پھر قرآن سے دوری اور عزت یہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں قرآن بھئی زبور آسمانی کتاب اس وقت تھی تو ان کو علم دیا گیا تو اتنی شان بھی مل گئی، تو پتہ چلا آسمانی کتابوں کا علم جس کو اللہ دیتا ہے پھر اسے عظمتیں اور شانیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو قرآن سے جڑیں، آسمانی کتاب ہمیں جو اللہ نے عطا کی وہ کون سی ہے؟ محبت سے بول دیجیے، کچھ نہیں ہوتا، میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوا، آپ قرآن دیر بولتے ہوئے تھک رہے ہیں۔ کون سی کتاب دی ہے؟ قرآن پاک۔ تو قرآن پاک پڑھا کریں، قرآن پاک سمجھا کریں اور اللہ کی اس کتاب سے اپنا ناطہ جوڑ لیجیے، پڑھیے سمجھیے، اپنے گھروں میں پڑھائیے، اپنی نسلوں کو پڑھائیں، اپنی خواتین کو پڑھائیں، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تو پھر یہ ملکہ بلقیس کا تخت آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، تو یہ ملکہ ایک بہت بڑا لشکر لے کے آئی، بہت زیادہ نواب بھی ساتھ تھے، ایک ایک نواب کے ساتھ ہزاروں کا لشکر تھا، لاکھوں پر مشتمل یہ لشکر لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی اور آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور آپ کا کلمہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں داخل ہو گئی۔ تو یہ تفصیل سے ہے کیسے آئی، پھر کیا کیا امتحانات اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے لیے، اب وقت کے دامن کی اتنی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمیع انبیاء کرام علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور بالخصوص حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔